آج میں شادی شدہ ہوں، کل جو کسی کی چھوٹی نند تھی، آج 3 نندوں اور ایک دیور کی بڑی بھابھی ہوں۔ اب جو خود پر گزری ہے تو سمجھ آئی کہ پریکٹیکل لائف پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ ذمہ داریاں پڑ جائیں تو لاڈ پیار بھول جاتے ہیں، میچورٹی آ جاتی ہے۔ اب اپنی بھابھی کے ساتھ گزرے ہوئے سال بہت یاد آتے ہیں۔ میں کالج میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا حصہ بنی۔ ان کی ایک ایک بات، رویے، چہرے کے تاثرات کے معنی اب خود بھابھی بن کر سمجھ آتے ہیں۔ میں لاڈلی تھی، کالج کا غصہ، بہنوں کا غصہ گھر میں منہ پھلا کر، منہ بنا کر دکھاتی تھی۔ بھابھی ڈرتے ڈرتے ہی بات کرتی کہ یوں نہ ہو کہ غصے میں کہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر جاؤں۔ آج جب نندیں یہی سلوک میرے ساتھ کرتی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے سے چھوٹے سے ڈر کے احتیاط سے بات کرنی پڑ جائے۔ جب پارٹی اور پکنک ہوتی تو بھائی سے خوب پیسے مانگتی تھی، لگتا تھا بھابھی پریشان ہو رہی ہے، ان کو جلانے کے لیے مزید ڈیمانڈ کرتی اور ضد کرتی۔ آج سمجھ آتی ہے جب میرے اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کی پاکٹ منی میرے اور گھر کے خرچے کرنا ہوتے ہیں۔ بھابھی جلتی نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے اداس ہو جاتی تھی۔ جب غصہ آتا تو بھائی سے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، سب سن لیتے تھے۔ لگتا تھا بھابھی کو برا لگ رہا ہے۔ میں دل میں سوچتی ہوں یہ بڑی آئی 1-2 سال ہوئے ہیں اور میرے بھائی پر اپنا حق جتاتی ہے۔ آج جب میرے شوہر کے بہن بھائی ان سے ذرا سی بدتمیزی کریں تو بھابھی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی صحیح، بھابھی کے لیے ان کے شوہر سب سے معزز ہستی تھے، کیونکہ ان کی ہی خاطر وہ اپنوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ بھابھی کچن کے کام کا لوڈ ہوتا تو میں مدد نہیں کرواتی تھی، ہر ڈراموں کی طرح کسی سن مگر مچھ کی طرح بستر میں گھسی رہتی تھی۔ میں سوچتی تھی یہ ان کی ہی تو ذمہ داری ہے، نہ امی ہم بہنوں کو کہتی۔ اب جب میں تھک جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میری ساس اپنی بیٹیوں کو ذرا سا مدد کروانے کا کہہ دے، مجھے آسانی دے دے۔ کاش میں بھی بھابھی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی۔ بھابھی سے میں جس لہجے میں چاہے بات کر دیا کرتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نند کے نخرے اٹھانا بھابھیوں ہی کے پر تو فرض عین ہے۔ آج یاد آتا ہے کہ اصل بات نند بھابھی کی نہیں، اصل بات بڑے چھوٹے کی ہے۔ اگر بڑے کو چھوٹے سے پیار کرنا چاہیے تو چھوٹوں کو بھی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑی باجی اپنے بچوں کے ساتھ ہفتہ 10 دن سے بھی زیادہ رہنے آتی تھی، آ کر ٹکے ٹکے کی باتیں بھابھی کو سناتی۔ بھابھی جب کچھ پکاتی، باجی کو کبھی نمک صحیح نہ لگتا، کبھی روٹیاں کچی لگتی، کبھی آئل کم۔ مجھے بھی بھابھی پر غصہ آتا اور میں باجی کے ساتھ مل جاتی، ایک یونٹ بن جاتے اور مل کر خوب نقص نکالتے، دسترخوان سے لے کر آخر میں برتن دھونے تک بھابھی مشین بنی رہتی تھی۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی محنت سے کام کرے اور اس کی حوصلہ افزائی اور تعریف کے 2 بول کی بجائے تنقید سہنی پڑے تو کیا بیتتی ہے۔ بھابھی جب پریگنینسی میں تھی اور ہمیں اپنے کسی درد یا تکلیف کا بتاتی تو لگتا اوور ایکٹنگ کر رہی ہے۔ سب ہی عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، یہ انوکھی ہیں جو اولاد پیدا کر رہی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ پریگنینسی کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ بھابھی کے کمرے میں جاتی تو کمرہ بکھرا ہوا لگتا، ہمیشہ سوچتی تھی ان کو ذرا سا سلیقہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جب پورے گھر کی ذمہ داری کندھوں پر ہو تو اپنے کمرے میں آ کر صفائی کرنے کا نہیں، ریسٹ کرنے کا دل ہوتا ہے۔ ایسی ہی کتنی ہی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، اب کیا کر سکتی ہوں۔ آسانیاں نہ دے سکی، مشکلات خوب بڑھائیں۔ بھابھی سے معافی مانگنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے۔
جب اپنی زیادتیاں یاد آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگتی ہوں۔ جب امی کی طرف جاؤں بھابھی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتی ہوں۔ زیادہ دن کے لیے نہیں جاتی کہ ان پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ جب بھی جاؤں ساتھ کچن میں مدد کروا دیتی ہوں۔ میری امی تو کہتی ہیں کہ اپنے گھر سے تھکی ہوئی آئی ہو آرام کرو، لیکن مجھے ایسے آرام میں کوئی راحت نہیں ملتی۔ رہنے جاؤں تو بھابھی کو سبزیاں کاٹ کر فریز کر کے دے آتی ہوں، اور کچن میں مصروف ہوں تو اپنے بھتیجے کو نہلا دہلا دیتی ہوں یا کسی بھتیجے کو پڑھا دیتی ہوں، کوئی نہ کوئی آسانی کر دیتی ہوں۔ بھابھی میرے آنے سے بہت خوش ہوتی ہے، بلکہ خود بار بار دعوت دیتی ہے۔ امی ان سے میرے اور میرے شوہر کے لیے خوب اہتمام کرنے کو کہتی ہے، لیکن میں ان سے سادہ کھانا ہی بنواتی ہوں، پھر خوب تعریف اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چھوٹی ایک غیر شادی شدہ بہن کو بھی سمجھا کر آتی ہوں کہ خوب پڑھائی کرو، لیکن بھابھی کے لیے بھی آسانی کر دیا کرو، کام میں معاونت کر دیا کرو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔